الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعے کی نماز کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ صافات کی چند آیتیں تلاوت کی، اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو موقع موقع سے اپنی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بندہ پورے سال اپنی دنیا کی ضرورتوں میں، دنیا کی مشغولیوں میں لگ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ خاص دن عطا فرما دیتے ہیں، تاکہ بندہ ان دنوں میں اللہ کو یاد کر کے پھر سے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لے۔ ابھی 2 مہینہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ وہ مہینہ بھی بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا تھا۔ پھر اس مہینے میں ہم نے دیکھا کہ ہر مسلمان کا کچھ نہ کچھ اللہ سے تعلق بن گیا تھا، اپنے معمولات میں اضافہ ہو گیا تھا، اور دنوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں نماز کی پابندی ہو گئی تھی، اور دنوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے تھے، رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے تھے، اور دنوں میں مسجدیں ویران رہتی تھی، رمضان میں دیکھنے میں آتا تھا کہ عام نمازوں میں، 5 وقتہ نمازوں میں مسجد بھر جاتی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ اور ذی قعدہ کا مہینہ آخر چل رہا ہے، ان 2 مہینوں کی حالت دیکھے تو پھر وہی پہلے جیسی حالت ہو گئی، نمازی بھی کم ہو گئے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی غائب ہو گئے، اللہ کے ذکر کرنے والے بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو تعلق جو بنا تھا رمضان کے اندر، جو اثرات آئے تھے رمضان کی وجہ سے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک موقع اور عطا فرما دیا ذوالحجہ کی شکل میں۔ آج ذی قعدہ کی 27 تاریخ ہے، چاند کے اعتبار سے آج 27 تاریخ ہے، 2-3 دن کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کی
بڑی فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، خاص کر اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ تو اللہ نے یہ 10 دن بھی اسی لیے عطا فرمائے کہ بندے جو اللہ سے غافل ہو گئے ہیں، اللہ سے تعلق کمزور پڑ گیا ہے، اللہ کی یاد کو بھلائے بیٹھے ہیں، ان 10 دنوں میں وہ بندے پھر سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کو بسا لے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ جو آنے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، خاص کر اس کا پہلا عشرہ جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ بہت ہی خاص ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، رمضان المبارک کے بعد یہ 10 دن جو آنے والے ہیں ذوالحجہ کے، یہ سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اس عشرے کے جو شروع کے 9 دن ہیں، ان میں سے ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرما دیا کہ آدمی 1 سال کا روزہ رکھے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی پورے سال روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دے دیا کہ 1 دن کا روزہ رکھو، 1 سال کے روزے کا ثواب۔ جس طرح کمپنی کی طرف سے آفر آتا رہتا ہے کہ ایک چیز لو اس کے ساتھ ایک چیز فری، بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک خریدو ایک کے ساتھ ایک فری ملے گا۔ تو اللہ نے بھی ہمیں موقع عطا فرما دیا کہ میرے بندے 1 دن کا روزہ رکھ لے، ہم تجھے 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہ آنے والا جو مہینہ ہے، 2-3 دن کے بعد یہ مہینہ بڑا خاص ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کے خاص دن آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے عطا فرما دیا 1 دن کا روزہ رکھو، 1 سال کے روزے کا ثواب، اور ان کی راتوں میں عبادت کرو تو 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ جس طرح آدمی شب قدر میں عبادت کرے گا، اسی طرح یہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس کے شروع کے 10 دنوں کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت بھی شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ رمضان میں شب قدر کی تلاش میں ہم پورا عشرہ آخر کا جاگتے ہیں، خاص کر 5 راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں جاگتے ہیں، کس لیے؟ شب قدر کی تلاش میں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رات میں عبادت کرو، شب قدر کی عبادت کا ثواب ایک دم پکا ہے۔ رمضان میں تو یہ امید رہتی ہے شاید 21 کی رات ہو، شاید 23 ہو، شاید 25، شاید 27 کی رات ہو سکتا ہے 29 کی رات ہو، لیکن یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اس کے شروع کے 10 دن ایسے ہیں کہ ان کی راتوں میں بندہ عبادت کرے، نفل نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، شب قدر کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ اتنے مبارک دن ہمارے اور آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو تو تکبیر کی کثرت کر دو، کثرت سے اللہ اکبر پڑھا کرو، اسی طرح اللہ کی حمد بیان کیا کرو، الحمدللہ، اللہ کی تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ، تحلیل پڑھا کرو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے متعلق ہمیں حکم دیا ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ خاص دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں عبادت کر کے، روزہ رکھ کے اللہ کو منا لے، اللہ سے اپنا تعلق جو کمزور پڑ گیا اس کو مضبوط کر لے۔ تو یہ بڑا ہی اچھا اور سنہرا موقع ہمارے لیے آ رہا ہے۔ اور یہ دن اس لیے بھی خاص ہے کہ ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی کے واقعات بھی انہی دنوں کے اندر پیش آئے ہیں۔ 10ویں تاریخ کو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس دن قربانی کی جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں جانور اللہ کے یہاں قربان کیے جاتے ہیں۔
تو وہ قربانی کا بے مثال اور عظیم واقعہ بھی اسی مہینے کے اندر پیش آیا۔ اس کی 10ویں تاریخ کو بڑا مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت سے امتحانات لیے، اور ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوئے ہیں، کامیابی حاصل کی ہے۔ سب سے بڑا اور آخری امتحان یہی تھا اپنے بیٹے کو قربان کرنا، جس کی یاد میں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو خواب نظر آیا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ وہ بیٹا جو بڑھاپے کی عمر میں ملا تھا، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، اللہ سے دعائیں مانگنے کے بعد وہ بیٹا ملا۔ جب وہ بیٹا ہوشیار ہو گیا، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، دوڑنے لگا، کچھ کام میں ہاتھ بٹانے لگا، تو اللہ کی طرف سے خواب نظر آیا کہ میں اپنے اس لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ محض ایک خواب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا۔ قرآن کریم میں جو میں نے آیات شروع میں پڑھی تھی، اس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا بڑھاپے کی عمر میں، حضرت اسماعیل کی شکل میں۔ جب وہ تھوڑا بڑے ہو گئے، دوڑنے لگے، چلنے پھرنے لگے، مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 12-13 سال کی عمر ان کی ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میرے بیٹے میں نے دیکھا خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، پوچھنے کے لیے نہیں کہ قربان ہونا ہے یا نہیں، ذبح کرنا ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے یا نہیں، میرے بیٹے کی تربیت پیغمبروں کے طریقے پر ہوئی ہے یا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب اپنا خواب بیان کیا بیٹے کے سامنے کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تردد کے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، بس آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں صبر کروں گا اس امتحان اور آزمائش میں، آپ مجھے پیچھے ہٹنے والا، شور مچانے والا، واویلا کرنے والا نہیں پائیں گے، بلکہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کیا منظر رہا ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے والا ہوں، اور بیٹا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے ابا جان آپ کر گزریے، آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے، آپ کر گزریے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ مجھے شور مچانے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا نہیں پائیں گے۔ حالانکہ ایک خواب تھا، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، وہ چاہتے تو اس میں تعویل کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ایک خواب ہے، شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے گا، اور بیٹے نے بھی باپ کا ساتھ دیا۔ حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے، اپنے بیٹے کو پیار کیا، اس کے ماتھے کو چوما، بوسہ دیا اور کہا میرے بیٹے تو کتنا اچھا ہے کہ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری مدد کر رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اس جملے کے اندر انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اس جملے کے اندر بڑا کمال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایک طرف انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، یعنی میرا ارادہ پکا ہے، اگر اللہ نے چاہا، اپنی
ذات کو آگے نہیں کیا، اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، اللہ کی طرف اس کام کو موڑ دیا کہ بغیر اللہ کے چاہے دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہوئی ہے تب آئے ہیں۔ اللہ اگر نہ چاہے تو ہمیں مسجد دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ کی مرضی پچھلے سال نہیں تھی تو ہم چاہ کر کے بھی مسجد نہیں آ پا رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے کب مسجدوں سے اعلان ہو کہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے، لیکن نہیں آ پا رہے تھے۔ اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ نے محروم کر دیا تھا کہ جاؤ مسجد کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے۔ تو اللہ کی مرضی نہیں تھی تو ہم مسجد نہیں آ سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی یہی کہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی حضرت اسماعیل نے تکبر نہیں کیا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، بلکہ فرمایا اور بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اور بھی اللہ کے نیک بندے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں سے ایک ہو جاؤں گا، میں بھی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس لخت جگر کو لے کر کے قربان گاہ کی طرف چلیں قربانی کرنے کے لیے۔ راستے میں شیطان نے بہکایا کہ بھلا کوئی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے؟ تم کیسے بے وقوف آدمی ہو، اپنے بیٹے کو ہی ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اس کو ماری۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ 3 مرتبہ شیطان بہکانے کے لیے آیا، تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں اس کو ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھا۔ آج بھی حاجی لوگ جب عرفات سے مینا واپس ہوتے ہیں تو تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنی پڑتی ہے۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو حضرت ابراہیم آگے بڑھے، جہاں قربان کرنا تھا مینا کے میدان میں، وہاں پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ مجھے جب ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو آپ میرا منہ زمین کی طرف کر دینا، یعنی اوندھے منہ لٹانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر کے آپ کے دل میں پیار آ جائے، میرا چہرہ دیکھ کر کے آپ کے اندر جو باپ والی شفقت ہے وہ باہر آ جائے اور آپ سے چھری نہ چل سکے، اس لیے مجھے اچھی طرح باندھ دینا اور میرے چہرے پر پٹی باندھ دینا، مجھے اوندھے منہ لٹا دینا، اپنے کپڑے اچھی طرح سمیٹ لینا تاکہ میری خون کے چھینٹے آپ کے اوپر نہ پڑے اور میری امی کو غم نہ ہو۔ یہ ساری ترکیب حضرت اسماعیل خود بتا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری کس قدر مدد کر رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے یہ سارے طریقے بتائے کہ کس طریقے سے مجھے لٹانا، کس طریقے سے ذبح کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہے ذبح کرنے کے لیے، بیٹا بھی تیار ہے ذبح ہونے کے لیے۔ بیٹا زمین پر لیٹ گیا، باپ چھری لے کر تیار ہے ذبح کرنے کے لیے۔ ایسا منظر زمین و آسمان نے کبھی نہیں دیکھا، فرشتوں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، اور بیٹا بھی کون، جو بڑی آرزوؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں ملا تھا، اور وہ امید تھی، وہ بڑھاپے کا سہارا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہوا تو فرشتوں نے، زمین و آسمان نے، کائنات نے منظر دیکھا کہ باپ خود اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلانے کو بالکل تیار ہیں، تب اللہ کی طرف سے آواز آئی، ایک غیبی آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نے آپ کو خواب میں حکم دیا، آپ نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک بڑا جانور فدیے میں دے دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جانور لے کر کے آئے، ایک مینڈھا تھا جو جنت سے لایا گیا، اس کو حضرت اسماعیل کی جگہ پر قربان کیا گیا۔ تو یہ
قربانی کا وہ تاریخی واقعہ ہے جس کی یادگار ہم ہر سال مناتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس کا یہ تاریخی واقعہ یہی ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اسی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم اور آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آنے والا مہینہ ہے 2-3 دن کے بعد شروع ہو جائے گا، یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے اور یہ مہینہ بڑا اہم ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کا۔ یہ بڑا سنہرا موقع آ رہا ہے، تو اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں ہمیں ان میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ خاص کر اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کا روزہ 9 تاریخ تک روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اس کا ثواب ہے، اور ان کی راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ان میں نمازوں کا اہتمام، روزے کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ سے دعا، اور زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور ان کی راتوں میں بھی جو کچھ ہو سکے عبادت کرنی ہے کہ یہ سنہرا موقع اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال زندگی میں کس کو نصیب ہو نہ ہو، تو اللہ نے ابھی ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں، اور ان دنوں کو خاص کر اس کے 10 دن جو شروع کے ہوں گے ان کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، دعاؤں میں، ذکر و تسبیح میں گزارے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آنے والا مہینہ ہے اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں بھی اللہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔